عمران خان صاحب کے ماضی کے حوالے سے ایک نیا کالم سامنے آیا ہے۔ صرف تصویریں دیکھ کر جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس بیوروکریٹ کو کہاں پہ لگانا ہے۔ میں نے حدود حرم میں ان کی اور عمران خان کی ملاقات کروائی۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ آج حکومت کی جانب سے بڑھا دی گئیں۔ اسحاق ڈار نے جو ہے نا وہ قوم کو نہیں بلکہ مریم نواز کو یہ تحفہ دیا کہ جی جائیں جا کے کریں اب سیاست۔ جو بینک کے اندر نوکری کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اتنی لمبی چھٹیاں نہیں ملتی۔ ملک کا وزیر داخلہ 2 ہفتے کی چھٹی کے اوپر گیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک خوف بھی پایا جاتا ہے۔ شہباز گل کو صرف ننگا نہیں کیا گیا، اس کے علاوہ بھی بہت بے رحم قسم کا سلوک ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ایک کالم آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ عمران خان صاحب کے ماضی کے حوالے سے ایک نیا کالم سامنے آیا ہے اور آپ تک پہنچاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا ماضی جو ہے وہ کس طرح کا رہا ہے اور کس طرح تصویریں صرف تصویریں دیکھ کر جو ہے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس بیوروکریٹ کو کہاں پہ لگانا ہے اور یہ فیصلہ کون کرتا تھا۔ یہ ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ خبر جو آپ سے اور مجھ سے کنسرننگ ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ آج حکومت کی جانب سے بڑھا دی گئیں۔ پچھلے کئی دنوں سے بلکہ 1-2 دن سے تو یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ لمبی لائنیں لگا کے پٹرول پمپ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اور وجہ یہ تھی کہ مارکیٹ کے اندر یہ خبر آ گئی تھی کہ جناب ایک بڑا جمپ آنے والا ہے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر تو ایکچولی آواز جو ہے وہ کوئی 85 روپے تک کی آ گئی تھی، افواہ پھیل گئی تھی، تو لوگ جو ہیں وہ بھاگے ہوئے گئے کہ جی پٹرول اور ڈیزل کی اپنی جو ہے وہ ٹینکیاں فل کروائیں۔ اور اس کے اوپر اوگرا نے ایکچولی یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ افواہ ہے، لیکن اس کے بعد آج اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جناب پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہے وہ 35 روپے بڑھا دی گئی ہیں اور اس کا اطلاق جو ہے آج سے ہی ہو گیا ہے۔ اور یہ جو اطلاق ہوا ہے اس کے بعد مطلب پٹرول جو ہے وہ اب 250 روپے کا آپ کو تقریباً ملے گا، اور اس کی وجہ سے اب وہ مطلب لوگ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پٹرول جو ہے پٹرول کا 1 لیٹر جو ہے وہ اب ڈالر کے ریٹ کے برابر آ گیا ہے، مطلب تقریباً یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب اس میں مطلب 2-3 پوائنٹس ہیں۔ ایک تو اسحاق ڈار صاحب جو ریلیف دینے کی باتیں کرتے تھے نا، وہ مکمل گیم اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ مطلب ایک تو ہم نے دیکھا جس طرح ڈالر کے اوپر جو ہے وہ پرائس کیپ لگایا گیا تھا، وہ بھی ایک غلط فیصلہ ثابت ہوا اور الٹیمیٹلی ان کو گیو اپ کرنا پڑا اور وہ ہاتھ سے چلا گیا، اور اب جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر 270 75 80 کے اوپر بھی جو ہے وہ فی الحال ڈالر نہیں مل رہا، لیکن اب کیپ جو ہے وہ ہٹ گیا ہے، تو وہ جو باتیں تھیں نا 200 سے نیچے لانے کی وہ نہیں ہو سکی۔ دوسرا یہ سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو کل مریم نواز کی جو ہے وہ لینڈنگ ہوتی ہے پاکستان کے اندر واپس 6 مہینے کے بعد، اور ساتھ ہی جو ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھے ایکچولی میسیج بھیجے کہ اسحاق ڈار نے جو ہے نا وہ قوم کو نہیں بلکہ مریم نواز کو یہ تحفہ دیا کہ جی جائیں جا کے کریں اب سیاست۔ تو ایک بڑی غلط ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ یہ فیصلہ لینا پڑا۔ سیاسی طور پہ تو خیر ویسی ڈیمیج ہو رہی ہے نون لیگ کی، لیکن اس ساری صورتحال کے بعد مطلب عوام کی اگر ہم بات کریں تو عوام کو ابھی تک اس حکومت سے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ پس رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی یہی حال ہو رہا تھا اور ان کے دور میں کے اندر بھی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہی حال ہو رہا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ سامنے آیا ہوا ہے اور عوام جو ہے وہ چکی میں پس رہے ہیں، لٹرلی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ تو میں آگے بھی جو ہے فی الحال کوئی ریلیف مجھے نظر نہیں آ رہا، اور لوگ جو ہیں واقعی بہت تنگ آئے ہوئے ہیں اس حکومت سے، انتہا درجے کے تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان سے کسی قسم کا کوئی اچھی خبر یا ریلیف جو ہے وہ عوام تک پہنچ ہی نہیں رہا۔ تو میں نے اپنے کل کے ویلاگ کے اندر بھی یہ کہا تھا کہ مریم نواز کے لیے جو ہے ساری صورتحال کے اندر سکسیسفل ہونا بہت مشکل کام ہے، اور اس کے اگلے 24 گھنٹے کے اندر ایک اور مشکل آ کے سامنے کھڑی ہوگی کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی جو ہے وہ اب آپ نے بڑھا دی ہیں۔ تو ابھی تو اس پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے سے جو ہے وہ ابھی جو آفٹر افیکٹ آئیں گے روزمرہ کی اشیاء کے اوپر، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جائے گی، آپ کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جب لے جانا اتنا مشکل ہو جائے گا اور بھی زیادہ مہنگا ہو جائے گا، تو پھر ظاہری بات ہے اس کی کاسٹ کہاں پہ آئے گی، اس کی عام روزمرہ کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کے اوپر آپ کی کاسٹ جو ہے وہ اس کی افیکٹ کرے گی۔ تو آپ اگلے 1 ہفتے کے اندر دیکھیے گا کہ ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ اس کی وجہ سے مزید بڑھ جانی ہے۔ تو ایک تو جناب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے آج جو بڑے شہر ہیں وہاں پر احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ لاہور میں لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ اور اسی طرح کراچی اور اسلام آباد کے اندر بھی جو ہے وہ احتجاج، یہ جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کا جو ہے وہ معاملہ تھا۔ اچھا، اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے
کہ میں مجھ سے کوئی ایکچولی اس کے اوپر بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے البتہ ایک بات کی, میں نے کہا جی ٹھیک ہے اس کے اوپر نون لیگ کو جو ہے وہ آپ برا بھلا کہیں, اور بنتا بھی ہے, مطلب عوام جو ہے ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ ان کو بالکل کرٹیسائز کریں, لیکن اس صورتحال کے اندر اگر پی ٹی آئی بھی ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ جناب وہ کتنا کو کم کر لیتے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, کوئی ان کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں فرینکلی اسپیکنگ. یہ بلند و بان دعوے کریں گے اس کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی, نون لیگ والوں نے بھی اس وقت سیاست کی جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی, اور اب پی ٹی آئی والے بھی اس کے اوپر سیاست کریں گے, اور یہ بنتا ہے, یہ سیاستدان نہیں چھوڑتا, وہ موقع نہیں چھوڑتا, وہ کہتا ہے بھائی جان میں نے تو کیش کرنا ہے اس چیز کو, تو یہ بھی کیش کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے بھی. اور اسی طرح 2017-18 کے اندر جو بلند و بانگ دعوے ہوتے تھے نا وہ اسد عمر صاحب کے کہ جی ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, بالکل کچھ نہیں کر سکتے آپ. یا تو وہ بیوقوفی کر سکتے ہیں جو آپ نے وہ فروری کے اندر کی تھی کہ 10-10 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کر دی تھی, آپ اس وقت بھی نہیں کر سکتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ لونڈے لپاڑے سارے جو ہیں یہ سب کے سب اس وقت کہتے تھے کہ دیکھیں جی منصور علی خان نے کیا کہہ دیا, یہ کہتا ہے انہوں نے ریٹ کم کیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط کیا ہے. جی بالکل, اس لیے کیونکہ انہوں نے اس وقت ایک ایسی بیوقوفی کی تھی اپنی سیاست کرنے کی خاطر جو ممکن ہی نہیں تھا, یہ ممکن ہی نہیں تھا اس وقت. تو اسی طرح یہ جو ابھی آپ کے جو پیسے بڑھے ہیں, یہ اگر پی ٹی آئی ہوتی تو میں دیکھتا یہ کس طرح کتابیں سنبھالتے اور کس طرح اکاؤنٹس بکس کو جو ہے وہ ٹھیک کر کے دکھاتے, پاسبل ہی نہیں تھا. تو یہ باقی اس کے اوپر سیاست ہوتی رہے گی. آپ آج الیکشن کروا لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ لوگ بھی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھائیں گے, بالکل ایسے بڑھائیں گے. میرا اعتراض ہمیشہ صرف اس بات سے ہوتا ہے, یار دعوے مت کرو, یار جھوٹ مت بولا کرو عوام کے ساتھ, ان کے ساتھ سچ بولو, کڑوی گولیوں کو کھلاؤ لیکن سچ بولو. یہ باتیں مت کیا کرو اسی آ جائیں گے تو اسی اے کر لیں گے تو اسی او کرنا, کچھ نہیں کر سکتے آپ لوگ, کچھ نہیں. یہ پوری اکانومی اتنی گندے طریقے سے قرضوں کے اندر جکڑی ہوئی ہے اور سب اس کے قصوروار ہیں, سب نے قرضے لیے ہیں. نہ عمران خان اس سے بری ذمہ ہے اور نہ نون لیگ اس سے بری ذمہ ہے, سب نے اپنے اپنے حصے کا شیئر ڈالا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے, یہ وہ بات ہے جو آپ تک بتانے کی ضرورت ہے. باقی ان کو آپ الگ الگ ان کو اگر بیٹھ کے ان کے موقف سنیں گے تو یہ سارے ایک دوسرے کو اوپر ہی بلیم کرتے رہیں گے. وہ کہیں گے جو وہ کھا گئے, وہ کہیں گے وہ کھا گئے. حقیقت یہ ہے اس میں اس کا کھانے پینے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مجھے اسحاق ڈار صاحب سے بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, بھائی مت دعوے کریں کہ 200 سے نیچے لے آئیں گے ڈالر, آپ نہیں لا سکتے, اور نہیں آیا, نہیں آ سکا نا. آج آ گیا نا 280 کے اوپر, تو کیا فائدہ ہوا. آپ نے حرکتیں بالکل وہی کی تھی جو اسد عمر صاحب کیا کرتے تھے الیکشن سے پہلے, 2018 کے الیکشن سے پہلے. وہ اینج کر دیں گے تو اونج کر دیں گے, کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ صورتحال ہے. اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں, اور وہ جو کالم ہے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جناب وطن واپس آ گئے ہیں. ملک کے وزیر داخلہ جو ہیں وہ لندن گئے ہوئے تھے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 2 ہفتے انہوں نے لندن کے اندر قیام کیا ہے. میں حیران ہوں کہ یہاں پہ ایک آدمی جو بینک کے اندر نوکری کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو اتنی لمبی چھٹیاں نہیں ملتی. ملک کا وزیر داخلہ 2 ہفتے کی چھٹی کے اوپر گیا ہوا ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس وقت پالیٹکس کا کیا حال ہے کہ ان کو 2 ہفتے کی چھٹی پہ جانا پڑ گیا لندن, اور وہاں پہ ظاہری بات ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث تھے. تو اس دوران ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ بھائی آپ کے پاس ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہے, یو شوڈ بی ان دا کنٹری. خیر, اس کے علاوہ جناب آج فواد چودھری صاحب کو جو ہے وہ لاہور پہنچایا گیا, اور یہاں پہ جو ہے ان کا فورنزک لیب, پہلے ان کو جو پنجاب فورنزک لیب ہے وہاں پہ ان کو لے جایا گیا. اس کے بعد ان کو ان کے گھر لے جایا گیا, اور ان کے گھر میں ان کی موجودگی کے اندر گھر کی تلاشی لی گئی. ایبسلیوٹلی فیوٹائل ایکسرسائز, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. مطلب فواد چودھری کی گھر کی تلاشی لے کے آپ کو کیا مل جائے گا. مطلب اتنے دنوں کے بعد جب سے ان کی گرفتاری ہوئی, کوئی ایسی ویسی چیز ہوگی بھی تو وہ کھبے سجے ہو چکی ہوگی ابھی تک. ایویں بے وقوفوں والی ایکسرسائز ہے, ایویں خامخواہ آپ نے جس قسم کی حرکتیں کی, ان کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا, ان کو ہتھکڑی پہنا دی, اس کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اینڈ دس ول کم بیک ٹو ہانٹ یو. یہ دیکھ لیجیے گا جب عمران خان صاحب کی جب بھی کبھی حکومت آئی نا تو نون لیگ والوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا اب تو. اور ان کے ساتھ ہو بھی چکا ہے. مطلب جب عمران خان صاحب کی پہلے گورنمنٹ تھی تو ان کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں ہو چکی ہیں. آپ نے سب کے ساتھ یہ حرکتیں کی تھی. تو لیکن یہاں پہ جو ہے اس طرح فواد چودھری کے منہ پہ کپڑا ڈالنے والی حرکتیں جو ہے وہ پہلے نہیں ہوئی تھیں. اس کے اوپر بلکہ مجھے پتہ لگا کہ ان کے اوپر تشدد کے خدشے کے پیش نظر ڈسٹرکٹ سیشن اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے جی ان کا طبی معائنہ کروایا جائے, اور انہیں خدشہ ہے کہ فواد چودھری کو تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے. اچھا, میں آپ کو اس کی میں بیک گراؤنڈ ایک ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. میرے پاس تھوڑی سی نالج ہے اس بارے میں. بیسکلی پوری پاکستان تحریک انصاف, خاص طور پہ شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا, میں نام لے کے میں بتا رہا ہوں, جو کچھ شہباز گل کے ساتھ ہوا ہے, مجھے جو کچھ ڈیٹیلز پتہ لگی ہیں, اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر ایک خوف بھی پایا جاتا ہے, ایک خطرہ پایا جاتا ہے, اور
جس کی وجہ سے وہ بہت ہلے ہوئے ہیں. مطلب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فواد چودھری کو جب ادھر گرفتار کیا گیا لاہور کے اندر, تو خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا, ان کی خواہش تھی کہ یار ان کو اسلام آباد نہ لے جائیں گے, کیونکہ اسلام آباد میں شہباز گل کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہوئی ہیں, جو مجھے, اور یہ بالکل صحیح, عمران خان صاحب جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ شہباز گل کو ننگا کیا گیا, میں آپ کو چلیں اس حد تک بات بتا دیتا ہوں کہ شہباز گل کو صرف ننگا نہیں کیا گیا, اس کے علاوہ بھی بہت مطلب ان کے ساتھ جو ہے نا بے رحم قسم کا سلوک ہوا ہے, بے رحم قسم کا. میں اس کی بڑی گرافک قسم کی ڈیٹیل ہیں, میں شیئر نہیں کر سکتا. مطلب ان کی جس موقع کے اوپر جس طرح ویڈیو بنائی گئی ہے, جس طرح ان کی تصویریں کھینچی گئی ہیں, یہ ساری ڈیٹیلز میرے پاس پہنچ چکی ہیں. تو ان کو پی ٹی آئی کو اس بات کا یہ شک تھا کہ کہیں, بلکہ شک ہے کہ کہیں فواد چودھری کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو. تو شہباز گل صاحب جو ہیں, میں نے ہمیشہ ان کے طرز سیاست سے بڑا اختلاف کیا ہے, لیکن میں اپنے پہلے بھی کئی ویلاگس کے اندر یہ بات کہہ چکا ہوں, اور میں آج بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ہے, ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ایسا قطعی طور پہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اور فواد چودھری کو بھی جس طرح ان کے منہ کے اوپر کپڑا ڈالا گیا اور جو حرکتیں کی گئیں, ایبسولوٹلی کنڈیمنیبل ہے یہ, اور یہ کسی طور پہ بھی اس کو قانون کے اور آئین کے زمرے میں نہیں کہا جا سکتا. میں آپ کو بالکل یہ بات کلیئر کر کے بتا رہا ہوں. اور مطلب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ مطلب مجھے یہاں تک یہ پتہ لگا ہے کہ شہباز گل جو ہے, ہی از اے شیٹرڈ پرسن رائٹ ناؤ, شیٹرڈ لٹرلی. ایک ہوتا ہے جسمانی جو گھاؤ ہوتے ہیں نا, جسمانی جو زخم ہوتے ہیں, وہ پھر بھی وقت کے ساتھ بھر جاتے ہیں, لیکن جو ذہنی زخم ہوتے ہیں, سائیکولوجیکل سکارز جو ہوتے ہیں, وہ نہیں بھرتے. اور میرا خیال میں وہ شخص جو ہے نا, اب وہ نفسیاتی جو اس کو زخم آ چکے ہیں نا, وہ اس سے ابھی تک نہیں نکل سکا. تو میں کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ مجھے کسی دن اپنے کسی ویلاگ کے اندر شہباز گل کی فیور کے اندر بات کرنی پڑے گی, لیکن میں کر رہا ہوں, کیونکہ میں ظاہری بات ہے, میں ایک صحافی ہوں, میری ان سے کوئی ذاتی دشمنی کبھی بھی نہیں تھی, کوئی ذاتی اٹ واز نیور پرسنل. تو آئی ہیو ٹو اسپیک اپ, آئی ہیو ٹو سے اٹ جب ایک شخص کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو. تو واٹ ایور ہیپن ود شہباز گل, اس کو کسی طور پہ بھی جو ہے نا وہ آپ اپروو نہیں کر سکتے, میں نہیں کر سکتا اس بات کو. اینڈ آئی ہوپ کہ فواد چودھری اور فواد چودھری کی فیملی بھی جو ہے, ان کو اس سارے کرب میں سے نہ گزرنا پڑے جس کرب میں سے شہباز گل گزرے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے, پرویز الہی صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی, ان کے خلاف جناب اینٹی کرپشن میں رشوت لینے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے, اور محکمہ ہائی وے کے افسران سے 46 کروڑ روپے سے زائد رشوت لینے کا الزام ہے ان کے اوپر. اور ایف آئی اے میں جو ہے وہ ایس ڈی او ہائی وے رانا محمد اقبال بھی اس میں نامزد ہیں, جنہیں گرفتار کر دیا گیا ہے, اور محمد خان بھٹی کی گرفتاری کے لیے بھی جو ہے وہ چھاپے مارنے شروع کر دیے گئے ہیں. محمد خان بھٹی جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پرویز الہی صاحب کے بالکل رائٹ ہینڈ مین ہیں, مطلب وہ ان کو اس طرح وہ کنسیڈر ہوتے ہیں. تو اب ان کے خلاف جو ہے نا وہ یہ ان کارروائیوں کا آغاز ہو گیا ہے. اس کے علاوہ کل پرویز الہی کے ڈرائیور اور گن مین کے اوپر جو ہے یہ الزام لگا کہ ان کو جی شراب کی بوتلوں کے ساتھ جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے, اور ان سے جو ہے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی جو ہیں وہ لکھوائی گئی, اور اس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پرویز الہی نے کہا تھا کہ جاؤ جا کے لے کر آؤ. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے لے کے جا رہے تھے. اب اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کافی اس بات کا مذاق اڑایا کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے اوپر الزام لگا بھی دے رہے ہیں, تو کس چیز کا لگا رہے ہیں؟ شراب کی بوتلوں کا. سیاستدانوں کے اوپر جو ہے وہ ماضی کے اندر بڑے عجیب قسم کے جو ہے وہ الزامات لگے ہیں, تو یہ بھی اسی زمرے میں جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک سیاسی جو ہے وہ مقدمہ ہے جو پرویز الہی کے خلاف اب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگ کے اندر انہی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر آئی ہے کہ مسلم کاف کے قائدین چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی میں سیاسی دوریاں ضرور ہیں, لیکن تعلقات جو ہیں وہ برقرار ہیں. خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو پارٹی قیادت سے ہٹانے کے بعد پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے ایک ساتھ نماز جمعہ ادا کی, اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ مہمان آنے پر دونوں ایک دوسرے کے گھر بھی جاتے ہیں. تو پرسنل لیول کے اوپر تعلقات جو ہیں وہ ابھی بھی اس طرح قائم ہیں. اس کے علاوہ کل نسیم زہرا صاحبہ جو اینکر پرسن ہیں, ان کے شو کے اندر حامد میر اور افتخار احمد صاحب دونوں سینئر اینکر پرسنز ہیں, ان کے درمیان آپس میں کافی گرما گرمی ہو گئی آپس میں پروگرام کے دوران. حامد میر صاحب فون کے اوپر تھے اور افتخار احمد صاحب جو ہیں وہ وایا ویڈیو لنک جوائن کر رہے تھے, اور دونوں میں آپس میں گرما گرمی ہو گئی. حامد میر صاحب بیسکلی کہہ رہے تھے جی کہ شاہد خاقان عباسی مایوسی کا شکار ہیں کیونکہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دلوانا چاہتے تھے, اس لیے وہ مایوس ہیں. مفتاح صاحب ان کے اتحادی ہیں. نون لیگ میں گروپنگ ہے, پیپلز پارٹی میں گروپنگ ہے, پی ٹی آئی میں بھی گروپنگ ہے. آئندہ چند دنوں میں ان تمام جماعتوں میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی. ان پارٹیوں کا نظام چند خاندانوں کے درمیان ہے. یہ حامد میر صاحب یہ فرما رہے تھے.
تو اس پہ جو اینکر پرسن تھی نسیم زہرا صاحبہ، انہوں نے کہا جی حامد صاحب تو کھری کھری باتیں کر رہے ہیں، افتخار صاحب اس پہ بتائیے گا، بات تو حامد صحیح کر رہے ہیں۔ تو افتخار صاحب نے کہا جی کھری کھری بات تو کر رہے ہیں، اللہ کرے ایسا ہی ہے، اور یہ کھری کھری بات اسی طرح ہی کرتے رہیں جب تک ملک میں الیکشن آئے۔ اگر یہ ساری جماعتیں جمہوریت کو ڈیلیور نہیں کر سکتی تو ان کا متبادل کیا ہے؟ کیا ان کا متبادل کوئٹہ اور پشاور میں بننے والا گروپ ہے؟ لیکن ان کے بھی الیکشن کمیشن بارے وہی خیالات ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں۔ تو اس میں میرے یہ دوست بتائیں کہ کیا کیا جائے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی حامد اس کا آپ جواب دیں۔ تو حامد میر صاحب نے کہا جی میں نے یہ کہا ہے کہ ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے، افتخار صاحب جس طرف بات لے جا رہے ہیں وہ غلط ہے، ان پارٹیوں میں جمہوریت ہونی چاہیے۔ تو افتخار صاحب نے کہا وہ سن لیا میں نے، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت لے کر آئیں، چور دروازوں سے اقتدار حاصل نہ کریں۔ تو افتخار صاحب نے کہا جی کیسے لے کر آئیں؟ تو حامد میر صاحب نے کہا جی سیدھی سی بات ہے، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اپنی پارٹیوں میں الیکشن کروائیں۔ تو افتخار احمد صاحب نے کہا کہ انہوں نے ٹوکنے کی کوشش کی، تو حامد میر صاحب نے کہا میں ابھی بات کر رہا ہوں۔ تو افتخار صاحب نے کہا بھائی آہستہ آہستہ بات کریں، ہائپر نہ ہو، آرام سے بات کر لیں۔ تو اس پہ جو نسیم زہرا صاحبہ تھی انہوں نے کہا افتخار صاحب آپ نے سوال کیا، انہیں جواب دینے، ہائپر کوئی نہیں ہو رہا۔ حامد میر صاحب نے کہا آپ بات سنے بغیر جمہوریت کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور دوسرے بندے کو آپ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، اور کس چینل پہ بیٹھ کر آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جو ہے حامد میر صاحب فون بند کر کے چلے گئے۔ تو یہ آپس میں دونوں میں جو ہے کافی کھٹ پٹ ہو گئی۔ دونوں سینئر اینکر پرسنز ہیں، ظاہری بات ہے، میں نے خود بھی ان دونوں کے ساتھ ایک ہی چینل میں کام کیا ہوا ہے، افسوسناک بات ہے جو کچھ بھی ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایکسپریس میں جاوید چودھری صاحب کا ایک اور کالم چھپا ہے، جو لاسٹ ٹائم انہوں نے اون چودھری صاحب کے حوالے سے ایک کالم چھاپا تھا، اس کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ انہوں نے شائع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میں نے اون چودھری سے پوچھا، اور بشرا بی بی کے حوالے سے اس میں کافی ڈیٹیلز ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اون چودھری سے پوچھا عمران خان کا بشرا بی بی سے دوسرا نکاح کب ہوا تھا؟ اون چودھری نے جواب دیا 18 فروری 2018 کو بی بی کی عدت پوری ہونے کے بعد میں نے پوچھا کیا یہ نکاح بھی مفتی سعید نے پڑھایا تھا؟ تو یہ بولے جی ہاں، اور اس کی تصویر ہم نے 18 فروری کو نشر کی تھی۔ میں نے پوچھا لیکن نکاح نامہ کب تیار ہوا تھا؟ یہ بولے 1 جنوری 2018 کو، اور اس پر بی بی کے دستخط اور انگوٹھے کا نشان دونوں تھے۔ میں نے پوچھا کیا آپ یہ تصدیق کرتے ہیں کہ یہ نکاح عدت کے دوران ہوا تھا اور آپ اس کے گواہ ہیں؟ یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے، اور میں اور زلفی بخاری دونوں اس کے گواہ ہیں۔ میں نے پوچھا کیا مفتی سعید کو علم تھا یہ عدت میں کسی خاتون کا نکاح پڑھا رہے ہیں؟ یہ بولے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ یہ سوال مفتی سعید سے پوچھیں۔ میں نے پوچھا بشرا بی بی بنی گالہ کیسے پہنچی؟ یہ مسکرا کر بولے یہ ہمارے قائد کی بیگم تھی، یہ ایک چھوٹے سے بکسے کے ساتھ بنی گالہ آئیں اور دونوں میں انہوں نے بنی گالہ پر قبضہ کر لیا، دنوں میں انہوں نے بنی گالہ پر قبضہ کر لیا، پرانے ملازمین ایک ایک کر کے فارغ کر دیے۔ آپ نے توشہ خانہ سے متعلق ایک آڈیو سنی ہوگی، بی بی نے انعام خان کو بھی بنی گالہ سے فارغ کر دیا، یہ سرکاری گھر میں رہتا تھا، اس سے ایک دن میں سرکاری گھر بھی خالی کرا لیا گیا۔ جہانگیر ترین اور میں اس کی ہٹ لسٹ میں تھے، جہانگیر ترین کو سیاست اور پارٹی دونوں سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ میں 17 اگست 2018 کی رات وزیر اعظم کی حلف برداری کے کارڈز تقسیم کر رہا تھا، لیکن پھر رات 1:30 بجے مجھے عمران خان کا فون آیا اور کپتان نے مجھے بتایا بشرا بی بی نے خواب دیکھا، اگر تم حلف برداری کے دوران ایوان صدر یا وزیر اعظم ہاؤس میں نظر آئے تو نحوست ہوگی اور میں وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا، چنانچہ تم کل کے فنکشن میں نہیں جاؤ گے، اور یوں میں دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا۔ اچھا یہاں پہ میں جاوید چودھری صاحب کے اس نریشن سے ذرا اختلاف کروں گا۔ یہ خبر میں ویسے پہلے ایک دفعہ دے چکا ہوں، اون چودھری صاحب کو فون نہیں آیا تھا، اون چودھری صاحب کو عمران خان صاحب کا میسج آیا تھا واٹس ایپ کے اوپر، وہ واٹس ایپ کا میسج اون چودھری کے فون میں آج بھی موجود ہے، یہ فون نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، یہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا میرے بعد صرف وہ لوگ وزیر اعظم کے قریب رہے جنہیں بی بی کی منظوری حاصل ہوتی ہے، وزارتوں اور سیکٹریوں تک کا فیصلہ بی بی تصویریں دیکھ کر کرتی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، میرے کپتان نے اچھا میرے کپتان اون چودھری صاحب بھی میرے کپتان کہہ رہے ہیں، میرے کپتان نے مجھے ستمبر 2018 میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایڈوائزر بنا دیا اور میں لاہور چلا گیا اور اگلے 2 سال پنجاب کو عثمان بزدار کے ہاتھوں تباہ ہوتا دیکھتا رہا۔ عثمان بزدار بیوقوف بھی تھا، نا تجربہ کار بھی اور کرپٹ بھی۔ میرے سامنے افسر پیسے لے کر کمشنر لگتے تھے، لاہور کے ڈی سی اور آر پی او تک رقم دیتے تھے اور پوسٹنگ لیتے تھے۔ میں گواہ ہوں، طاہر خورشید یہ وہی ہے جس کو ٹیکے کہتے تھے، اسے کہتے تھے پنجاب میں ٹیکے لگا رہا ہے، تو یہ طاہر خورشید کی بات ہو رہی ہے کہ جی طاہر خورشید سرکاری افسروں سے کلیکشن کرتا تھا اور یہ رقم کہاں کہاں جاتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ بشرا بی بی کے بچے بھی دنوں میں ارب پتی ہو گئے، آپ ان کے اثاثے نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ایک میڈیا ٹائکون سے عمران خان کی ملاقات آپ نے ارینج کرائی تھی؟ یہ بولے جی ہاں میں نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا۔ اچھا یہ اس میں انہوں نے جاوید چودھری صاحب نے نام نہیں لیا ہوا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ میر شکیل الرحمان کی بات کر رہے ہیں، جیو کے مالک میر شکیل الرحمان سے
اون چودھری نے ملاقات کروائی تھی عمران خان صاحب کی، اور کہاں کروائی تھی سنیے گا ذرا۔ عمران خان نے 2014 کے دھرنے کے دوران وہ اس سے ناراض ہو گئے تھے، الیکشن جیتنے کے بعد یہ خان سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ ہم لوگ حکومت میں آنے سے پہلے عمرے پر سعودی عرب گئے تھے، بشرا بی بی، زلفی بخاری، علیم خان اور ان کی بیگم بھی ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے حدود حرم میں ان کی اور عمران خان کی ملاقات کروائی۔ دونوں نے گلے شکوے کر کے اپنے دل صاف کر دیے۔ عمران خان نے انہیں دل سے معاف کر دیا، انہیں گلے بھی لگایا، لیکن پھر عمران خان نے اسی کو گرفتار کرا دیا اور اٹھا کر جیل میں بھی پھینک دیا۔ میں یہ خبر سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ عمران خان نے حدود حرم میں بیٹھ کر یہ اعلان کیا تھا کہ میرے دل میں آپ کے خلاف کوئی شکوہ موجود نہیں اور ہم آج سے دونوں بھائی بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اس گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار تھا؟ یہ ہنس کر بولے میں خود اس وقت زیر عتاب تھا، لہٰذا میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، تاہم یہ سچ ہے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو حراست کے دوران رعایتیں دی تھی اور اس پر بھی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ گرفتاری کس کے مشورے پر ہوئی تھی؟ یہ بولے میری اطلاعات کے مطابق یہ گرفتاری بھی بشرا بی بی کی ہدایت یا خواب پر ہوئی تھی۔ یہ بی بی سے متعلق خبریں نشر کرتے تھے، لہٰذا انہیں سزا ملی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ نے عمران خان کو عثمان بزدار کی حرکتوں اور کرپشن کے بارے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ بولے میں پوری رپورٹ لے کر عمران خان کے پاس گیا تھا، لیکن اس رپورٹ کے بعد مجھے وزیر اعلیٰ کے اسپیشل کوآرڈینیٹر کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا اور یوں میں اور علیم خان دونوں فارغ ہو گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا یہ سچ ہے 13 جولائی 2018 کو جب میاں نواز شریف مریم نواز کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پر اترے تھے تو انہیں آپ نے گرفتار کروایا تھا؟ اون چودھری نے سن کے خاموش ہو گئے اور جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا میں نے دوبارہ ان سے پوچھا، انہوں نے پھر جواب نہیں دیا، پھر میں نے تیسری دفعہ پوچھا تو یہ آہستہ سے بولے ہاں یہ درست ہے، میاں نواز شریف اور مریم نواز کو میرے کہنے پر لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ یہ بولے جی 25 جولائی 2018 کو جنرل الیکشن تھے، بیگم کلثوم نواز بھی علیل تھی اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف 6 جولائی کو عدالتی فیصلہ بھی آ چکا تھا، لہٰذا ہمارا خیال تھا نواز شریف الیکشن سے پہلے واپس نہیں آئیں گے، لیکن نواز شریف نے 13 جولائی کو وطن واپسی کا اعلان کر دیا۔ عمران خان گھبرا گئے اور انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ اگر نواز شریف واپس آ گیا تو ہم یہ الیکشن ہار جائیں گے، تم انہیں کہو یہ اسے روکیں یا پھر دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر لیں، الیکشن سے پہلے نواز شریف کی کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے عمران خان کا یہ پیغام آگے پہنچا دیا، مجھے جواب ملا آپ لوگ صرف الیکشن کیمپین پر توجہ دیں، نواز شریف کی فکر نہ کریں، اور یوں 13 جولائی 2018 کو نواز شریف اور مریم بی بی کو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے پوچھا آپ نے نواز شریف کی گرفتاری کی درخواست کس سے کی تھی؟ وہ پھر خاموش ہو گئے۔ میں نے پھر سوال کیا، وہ آہستہ سے بولے ہم کس سے کہہ سکتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے زور دے کر پوچھا کہ آپ نے جنرل فیض حمید سے کہا تھا؟ یہ ہنس کر بولے نہیں، جنرل فیض حمید اس وقت اس پوزیشن میں نہیں تھے، جنرل فیض جو تھے وہ جو تھے ڈی جی آئی ایس آئی تب تک نہیں بنے تھے۔ تو میں نے پوچھا پھر آپ نے کس سے کہا تھا؟ یہ آہستہ آواز میں بولے میں نے جنرل باجوہ سے درخواست کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے درخواست ان سے براہ راست کی تھی؟ اون چودھری نے فوراً جواب دیا جاوید صاحب میں اس ایشو پر مزید ایک لفظ نہیں بولوں گا۔ میں نے ہنس کر کہا اوکے کوئی بات نہیں، میں اس تفصیل میں پوری طرح واقف ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا عمران خان کا جنرل باجوہ سے 2017 میں پہلا رابطہ ہوا تھا؟ یہ بولے جی ہاں یہ درست ہے، ہم 2017 کے شروع میں پہلی بار جنرل باجوہ سے ملے تھے۔ میں نے پوچھا کیا لیفٹیننٹ جنرل، آگے انہوں نے نام نہیں لکھا ہوا، نہیں یہ رابطہ کرایا تھا؟ انہوں نے دیر تک وہ میری طرف دیکھتے رہے اور پھر مسکرا کر بولے میرا خیال میں مرشد آپ کو ہونا چاہیے، یہ نام صرف 4 لوگوں کو پتا تھا اور مجھے یقین ہے ان 4 میں سے کسی ایک نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا یہ مجھے میرے موکل نے بتایا تھا۔ یہ بھی کھل کر ہنسے اور پھر نہایت سنجیدگی سے جواب دیا میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کر سکتا۔ میں نے پوچھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی ملاقاتیں کہاں ہوتی تھیں؟ یہ بولے عمران خان کی آرمی چیف سے ملاقاتیں جنرل باجوہ کے سسر میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امجد کے گھر ہوتی تھیں، جبکہ دوسرے لیول کی ملاقاتیں اسلام آباد میں علیم خان کے گھر پہ ہوتی تھیں۔ علیم خان کا گھر ہمارے قبضے میں تھا، وہ لوگ ادھر سے وہاں آ جاتے تھے اور ہم ادھر سے وہاں چلے جاتے تھے۔ میں نے پوچھا ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہوتا تھا؟ یہ ہنس کر بولے الیکشن اور کیا، ہم ہر صورت الیکشن جیتنا چاہتے تھے اور ہمارے مہربان ہمیں ہر صورت الیکشن جتوانا چاہتے تھے، چنانچہ ہم وہاں الیکشن کی اسٹریٹجی بناتے تھے۔ میں نے پوچھا عمران خان پر پارٹیز یا پلے بوائے کے الزامات لگتے ہیں، یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ سنجیدگی سے بولے میں کبھی ان کی کسی پارٹی میں شریک نہیں ہوا، ہمارا ان کے ساتھ احترام کا رشتہ تھا، یہ کام اگر ہوتا بھی تھا تو وکی کے گھر ہوتا تھا، وہ بیچارہ فوت ہو چکا ہے، وہ موبائل زون کمپنی کا مالک تھا اور خان صاحب کا پرانا دوست تھا، ہم خان صاحب کو اس کے گھر پر چھوڑ کر واپس آ جاتے تھے، وہاں اس کے بعد کیا ہوتا تھا یہ اللہ تعالیٰ اور عمران خان کا معاملہ ہے۔ یہ جناب آپ کے سامنے ساری تفصیلات، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔